اس سے پہلے جو ریزن ہمارے پاس تھی وائی واز فیل ان کالج میں، دیٹ واز مسٹیکن ایمبیشن آن دا پارٹ آف دا پیرنٹس. پیرنٹس کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کا جو بچہ ہے وہ کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے. اس میں سبجیکٹس کا کلیش ہوتا ہے، انٹرسٹ کا کلیش ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی اگر پیرنٹس کو بچہ فالو نہیں کرتا تو وہ اس کی ناکامی ہو جاتی ہے، یا عام طور پر جو پیرنٹس ہیں وہ بچے کو اس راستے پر چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کی خواہش انہیں ہوتی ہے، اور بچے کو وہ خواہش اس راستے پر چلنے کی نہیں ہوتی. تو یہاں پر جو رائٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کیسز میں بچے کو ون کرنا چاہیے، کیونکہ جو بچہ ہے اس نے اپنے انٹرسٹ کے حساب سے پڑھنا ہے اور اپنے حساب سے زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی ہے. تو ہی آلسو سیز کہ کچھ پیرنٹس جو ہے وہ بعد میں اس کے پاس آتے ہیں اور وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس وقت جب یہ کنٹروورسی تھی اس میں اس نے بچے کا ساتھ دیا تھا. اینڈ ناؤ دیئر چلڈرن دے آر کوائٹ سکسیسفل. سو we'll move to the next cause of failure. And the writer says another type of boy who does not try is the very bright boy who has always done his schoolwork without effort. تو وہ کہتا ہے کہ ایک دوسری جو قسم ہے لڑکے کی جو کوشش نہیں کرتا ہے، وہ ایک بہت ذہین لڑکا ہے. برائٹ بوائے، انٹیلیجنٹ بوائے، ہی از ویری انٹیلیجنٹ بوائے. اور وہ لڑکا ہے جو بہت ذہین ہے اور وہ کوشش نہیں کرتا ہے. کوشش نہیں کرتا مینس ہی از another type of you can say boy means جس کی جو فیلئر اپنا خود لے کے آتا ہے. حالانکہ یہاں پہ اسے کیا کہہ رہا ہے کہ ہی از اے برائٹ بوائے، ہی از ویری انٹیلیجنٹ بوائے. اور اسکول میں وہ یوزلی کیا کرتا تھا، وہ اسکول میں اپنا جو کام ہے وہ کوئی سخت کوشش کیے بغیر وہ اسکول میں اپنا کام کیا کر لیتا تھا وداؤٹ ایفرٹ. زیادہ کوئی لیبر اسے نہیں کرنا پڑتی تھی تو وہ اسکول کا کام کر لیتا تھا. اینڈ ہو ہیز نیور لرن what real application is. اور اس نے یہ کبھی نہیں سیکھا کہ حقیقت میں کام کرنا کیسا ہوتا ہے یا حقیقت میں محنت کرنا کیسا ہوتا ہے. ان کی ریئل اپلیکیشن جو ہے وہ جو حقیقی محنت ہے، حقیقی جو کام ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اس نے نہیں سیکھا ہوتا. مینس کہ انٹیلیجنٹ وہ ہوتا ہے، اسکول کا کام ہوتا ہے اور وہ الٹیمیٹلی وہ ایزیلی اس کو کر لیتا ہے، بہت زیادہ اسے محنت نہیں کرنا پڑتی. He supposes that he can float through college with as little effort as he did through school. اب وہ کالج اور اسکول کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو ایک ہی جیسا سمجھتا ہے، اس میں اسٹڈیز کو بھی ایک ہی جیسا سمجھتا ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح سے اسکول میں بس ایسے ہی نکل جاتا تھا، ایسے ہی کامیاب ہو جاتا تھا، ایسے ہی بغیر محنت کے چیزوں میں سے ان کے فلاٹ تھرو بغیر محنت کے ہی وہ گزر جانا، پاس ہو جانا. تو وہ سمجھتا ہے کہ ادھر بھی کیونکہ بس تھوڑی سی محنت کے ساتھ پاس ہو جاتا تھا تو کالج میں بھی وہ پاس ہو جائے گا. یہاں پہ اس کا جو ویژن ہے دیٹ از پرورٹڈ، دیٹ از ناٹ دا رائٹ ججمنٹ. وہ ججمنٹ اس کی غلط ہو جاتی ہے. وہ ذہین ہوتا ہے اور اپنی ذہانت پر رلائی کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آخر پہ کچھ تھوڑا سا پڑھ لیں گے تو دیٹ وڈ بی آل رائٹ. I sometimes think, the writer says, I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability to get things quickly is the most pitiable object among all our failing students. اب یہاں پہ اکارڈنگ ٹو دا رائٹر وہ کہتا ہے کہ یہ سب سے قابل رحم جو ہے نا وہ چیز ہے، قابل رحم کیس ہے، قابل رحم معاملہ ہے. اور وہ جو لڑکا ہے وہ قابل رحم آبجیکٹ ہے. کہ وہ کیسے کہ اس نے ہمیشہ اپنی ایبلٹی پر کیا کیا ہے، اپنی قابلیت پر اس نے انحصار کیا ہے کہ وہ بس ایسے چیزوں کو چٹکی میں یاد کر لے گا، تیزی سے ان کو سمجھ لے گا اور پھر امتحان میں ریپروڈیوس کر دے گا اور پھر وہ کیا ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. وہ کہتا ہے کہ ہمارے فیلنگ اسٹوڈنٹس میں، ہمارے ناکام ہونے والے اسٹوڈنٹس میں وہ سب سے قابل رحم ہے کیونکہ اس نے صرف اپنی قابلیت کے اوپر انحصار کیا. and he didn't work hard actually, you can say, or he didn't labor. He was not an industrious student. اب وہ محنت اور ذہانت، تو ذہانت تو آپ کے پاس ہے آئنسٹائن کی جتنی بھی ہو، and if you do not put that intelligence to work، اور اگر آپ اس میں اپنی محنت کو شامل نہیں کریں گے تو وہ ذہانت تو وہاں پہ دری کی دری رہ جائے گی. بہت ہی ایک
ایوریج آئی کیو لیول والے بندے محنت کر کے زندگی میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں، اور ایک ایکسیلنٹ اور گڈ آئی کیو لیول والے بندے جب وہ محنت نہیں کرتے تو وہ لائف میں اس طرح کی ان کی اچیومنٹس نہیں ہوتی. اور وہ کہتا ہے کہ یہ بچہ بھی برائٹ بوائے، از ویری انٹیلیجنٹ اینڈ ٹیلنٹڈ بوائے، لیکن وہ صرف اپنی ایبلٹی پر انحصار کرتا ہے. اینڈ ہی ڈز ناٹ تھنک کہ محنت بھی ضروری ہے. وہ کیونکہ وہ ویژن اس کا یہ ہے کہ اسکول کیونکہ دیٹ واز این ایزی ایجوکیشن، تو وہ ادھر سے وہ آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر بھی میں اسی فارمولا کو اپلائی کروں گا and I'll be successful. But it is almost a tragedy to see all of this keenness going to waste. یہاں سے keenness کا مطلب ہی ذہانت ہے، فطانت ہے، تو ذہین و فطین ہونا. تو وہ کہتا ہے کہ یہ المیہ ہے. Okay, this is a tragedy. Okay, so this is very much sad کہ یہ ایک المیہ ہے کہ اس کی ساری ذہانت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ صرف ذہانت پر انحصار کر رہا ہوتا ہے. He is not studying. تو الٹیمیٹلی وہ کیا ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے. تو وہ ساری ذہانت، وہ کہتا ہے یہ ٹریجڈی ہے کہ ذہان کہ اگر وہ محنت کرتا تو ہی could have reached much ahead, but ultimately what happens that he has wasted all his talent. کیونکہ وہ اس نے محنت کا ایلیمنٹ اس میں شامل کیا. And to feel that the entire opportunity which the college has to offer is passed up because of a too receptive mind. Okay, تو وہ نیگیٹو اس حد تک میں وہ پہنچ گیا تھا کہ اس کا ذہن، اس نے اپنے آپ کو اتنا ہی ذہین سمجھ لیا تھا کہ اس نے محنت کی طرف بالکل جانا ہی گوارا نہیں کیا. And ultimately the whole opportunity, the whole chance جو کالج نے اسے مہیا کیا تھا وہ مکمل طور پہ کیا ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مائی مائنڈ از کوائٹ کوئک، میں تو ایسے چیزوں کو پک کرتا ہوں. تو الٹیمیٹلی آئی ہیو دا ایکسپیرینس آف ٹیچنگ ٹو سپر 1 اوکے اور سپر 2 فور 3-4 years اور 5 years you can say. اور یہاں پر بھی سم ٹائمز ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے جو میٹرک میں بہت زبردست مارکس لے کے آئے ہوتے ہیں، ابو 1000 اور 1024 25 26 and ultimately means who have an average of what we call 90% and more than 90%. But what happens towards the end of first year, they are on 65-70. Okay, some of the boys, okay, they do like this. Why? Because they just consider we are intelligent students and nothing is the problem. We can solve all the matters related to syllabus towards the end of the year. تو وہ پورا سال وہ اپنی وہ ذہین ہے، وہ اس ایوریج کو برقرار رکھ سکتے ہیں. بٹ الٹیمیٹلی they fall a prey to their extra intelligence, you can say. They consider that they are extra intelligent. تو وہ اسی کا ہی وہ کیا ہو جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ تو کیسز ہمارے سامنے، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ مارکس لینے والا بچہ بعد میں جب 60-65 پہ آتا ہے، سم ٹائم 50 پہ بھی آ جاتے ہیں، تو انہیں دیکھ کے دکھ بھی ہوتا ہے. لیکن اب جب آپ اپنے آپ کو یا انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے تو پھر باقی لوگ اس کو چھوٹے نظر آتے ہیں، تو ان کی نصیحت، ان کی باتیں میں ان کو چھوٹی نظر آتی ہیں. اوکے، سو دس ہیپنز سم ٹائم. The cure for this sort of thing is again not easy, but it involves an entire change of attitude. اور رائٹر کیا کہتا ہے کہ اس چیز کا بھی علاج، اوکے، اس چیز کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دیٹ از ناٹ ایزی اگین. کیونکہ اس میں بھی جو بچہ ہے اس کی اپنی ہیبٹس خراب ہوئی ہیں، وہ کنسنٹریٹ نہیں کرتا، ہی ہیز لیک آف کنسنٹریشن، اس کی وہ نروس ہیبٹس ہیں. اور یہاں پر بھی بچہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، جس کو ہم اردو میں کیا کہیں گے، کہ اردو میں کہیں گے 30 مار خان، اور انگلش میں کہیں گے the one who gives himself airs، جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے. تو یہاں پہ اس نے یہ اس بات کو ریئلائز کرنا ہے کہ صرف ذہانت نہیں، محنت کی بھی ضرورت ہے. تو چینج آف ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہے، اور چینج آف ایٹیٹیوڈ دیٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. تو اس نے مکمل طور پر اپنی ذہانت کو محنت میں ڈالنا ہے، محنت میں لے کے آنا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی بیماری جس میں بچہ ٹو ریسیپٹیو مائنڈ بنا ہوا ہو، تو اس کو چینج آف ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آسان نہیں ہے، کیونکہ اس نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو بدلنا ہے. اینڈ
فارمنگ آف اے کمپلیٹلی نیو سیٹ آف ہیبٹس، کیونکہ اس نے پہلے محنت کی تو عادت ہی نہیں رہی، تو محنت کی عادت ڈالنا تو دنیا کا مشکل ترین کام ہے. جب آپ یہ سمجھیں کہ میں نے 1 گھنٹہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں اور مجھے اب اس 1 آور کو میں نے 5 آور میں 6 آور میں شفٹ کرنا ہے، تو دیٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج. So he has to form or formulate, or he has to shape a completely new set of habits. No one can do this. Okay, and again, other can tell. Okay, تو اس کے اسٹوڈنٹ، اس کے جو دوست ہیں یا اس کے جو ٹیچرز ہیں یا اس کے پیرنٹس اسے یہ بتا سکتے ہیں کہ دس از یور پرابلم، یو آر ویری انٹیلیجنٹ بٹ یو ڈو ناٹ ورک. اوکے، تو نو ون کین ڈو دس بٹ دا بوائے ہمسیلف. اوکے، تو یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ لڑکا خود ہی یہ کر سکتا ہے، اپنی ہیبٹس کو چینج کر سکتا ہے، اپنی ایٹیٹیوڈ کو چینج کر سکتے ہیں. all the rest of us can do is to point out what is the matter. ہم جو باقی لوگ کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اسے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اس کے ساتھ، تو باقی تو مسئلہ ہی بتا سکتے ہیں. اوکے، سو دس واز another reason for failure. اوکے، اور اب ہم آگے موو کرتے ہیں. یہ بھی ایک فیلئر کی بہت بڑی ریزن ہے. The question of health, both physical and mental, is always one of the reasons for failure. جو صحت کا سوال ہے، چاہے وہ جسمانی صحت ہو یا ذہنی صحت ہو، وہ بھی ناکامی کی وجوہات میں سے ایک وجہ رہی ہے. If an adequate health service is available in the college, and if proper cooperation exists between the college staff and the office of the college doctor, an immense number of failures can be avoided. وہ کہتا ہے کہ اگر پراپر کوآپریشن ہو کالج سٹاف کے درمیان، ٹیچنگ سٹاف کے درمیان اور جو کالج کا ڈاکٹر ہے ان کے درمیان، اگر پراپر کوآپریشن ہو، ایک مناسب قسم کا تعاون ہو ان کے درمیان، مینس کہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوں، اسٹوڈنٹس کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہوں، an immense number of failure can be avoided. So immense second time یہ word آ رہا ہے، huge, big. Okay, so اس سے بچا جا سکتا ہے ناکامیوں سے. And what is just as important, the reason for inability to do satisfactory college work can be clearly understood by the boy. اور وہ کہتا ہے کہ جو سب سے عام چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس وجہ کو سمجھنا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک لڑکا جو ہے وہ کالج میں ٹھیک طرح سے اپنا کام ایک اطمینان کی حد تک جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر پا رہا، اور اس کا کام جو ہے وہ اطمینان بخش نہیں ہے. اوکے، سو دا ریزن فار انیبلٹی ٹو ڈو سیٹسفیکٹری کالج ورک، کہ وہ اطمینان بخش جو کالج کا کام ہے وہ نہیں کر، مینس کہ وہ کام کرتا ہے بس ٹھیک ہے، گزارے لائق جم ہوتا ہے، تو وہ لڑکے کی اس کو دیکھ کے کنڈیشن کو سمجھا جا سکتا ہے کہ لگتا ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے یا کچھ ایسے. مینس سم ٹائمز اسٹوڈنٹس دے آر جسٹ لائک چلڈرن. اوکے، آور چلڈرن، تو ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہا، تو اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے. کیا یہ نالائق اسٹوڈنٹ ہے؟ کیا یہ پڑھتا نہیں ہے؟ کیا یہ اس کو کوئی اور ایشو ہے؟ ہز پیرنٹس اینڈ دا کالج اتھارٹیز. اوکے، اور اس کے پیرنٹس بھی اس بات کو جان سکتے ہیں، کالج اتھارٹیز اس بات کو جان سکتی ہیں کہ یہ بچہ کام نہیں کر رہا، تو مے بی دیر از اے ریزن. In the case of a poor academic work, the reason for which is not apparent, it is my custom always to ask the student to undergo a thorough physical examination. اور وہ بڑا اچھا طریقہ بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ اپنا جو اکیڈیمک ورک ہے، اپنا جو تعلیمی کام ہے وہ مناسب نہیں کر رہا، اس کا جو کام ہے وہ پور ہے، تو اس کی وجہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا اس کا ذہن بچے کا ٹھیک نہیں ہے، یا یہ دوسرے بیڈ کمپنی کا شکار ہے، یا کسی بھی طرح سے یہ نہیں کر پا رہا. اگر اس کی اپیرنٹ ریزن نہیں سمجھ آ رہی، تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میری عادت ہے، تو اٹ از مائی کسٹم، اوکے، دس از مائی ہیبٹ، کہ میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں ٹو انڈر گو اے تھورو فزیکل ایگزامینیشن، کہ وہ اپنا مکمل ایک کمپلیٹ جو ہے وہ جسمانی کیا کرائے، معائنہ کروائے. میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے آپ کو چیک کریں. It is surprising to find out in how large a percentage of such cases the university physicians finds an adequate reason for the difficulty. اور وہ کہتا ہے کہ یہ حیران کن بات ہے، اس بات کو جاننا ایک حیران کن بات ہے کہ کتنی بڑی پرسنٹیج جو تناسب ہے اس طرح کے معاملات میں، جس میں یونیورسٹی فزیشینز کو لگتا ہے کہ وہ ناکامی کی فار دا ڈیفیکلٹی، وہ اس فیلئر کی کیا ہے ریزن ہے، کہ جب وہ بچے جب جاتے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی طرح کی کوئی نہ کوئی بیماری نکل آتی ہے جو کیا ہوتی ہے، انڈیٹیکٹڈ ہوتی ہے، وہ ان آبزروڈ ہوتی ہے، اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا، بچے کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اس کے پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا اس بیماری کا. اور جب وہ تھورو ایگزامینیشن سے گزرتا ہے سو بیماری سامنے آ جاتی ہے. لائک
tuberculosis, bad tonsils, sleeping sickness, poor digestion, various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light by the doctor during the past few months. تو وہ کہتا ہے کہ اس میں ٹی بی کی بیماری ہے, بیڈ ٹاؤنسلز اس کی جو بیماری ہے وہ, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پراپر نیند نہ آنے کی جو بیماری ہے, سلیپنگ سکنس ہے, پور ڈائجسشن ہے, نظام اس کا ٹھیک نہیں ہے, اور بھی بہت ساری جسمانی یا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ذہنی اور جو ہے نا وہ نروس جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہیں, اور وہ کالج ڈاکٹر جب چیک کرتا ہے تو اسے کیا لگتا ہے, پتہ لگتا ہے. to the unspeakable relief of the student and enlightenment of the faculty. اور جب وہ اس بیماری کا علاج ہو جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ کو نام بتایا جانے والا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, ایک سکون حاصل ہوتا ہے کہ اسے پہلے جو بیماری کا ہی نہیں پتہ ہوتا, اس کا علاج بھی نہیں ہوا ہوتا, اور بیماری کے علاج کے بعد اسے جو ہے وہ ایک ریلیف محسوس ہوتا ہے, اور فیکلٹی کو بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعہ ہی دس واز دا ریزن بیہائنڈ his poor academic performance. تو وہ performance ان کو پتہ چلتا. Occasionally one meets an old fashioned person like the father who told me a few months ago that although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, he would not consent to the operation. وہ کہتے ہیں کبھی کبھی تھوڑے سے دقیانوسی پرانے خیالات کے جو مالک ہیں وہ پیرنٹس آ جاتے ہیں, تو وہ جو پیرنٹس ہیں وہ ان کو تھوڑے سے کیونکہ اولڈ فیشن ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے جو ہے وہ یہ علاج اسکول سے نہیں کروانا یا کچھ بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ اولڈ فیشن پرسن, اس کے بچے کو بیڈ ٹاؤنسلز تھے, ہم نے کہا کہ ہم اسکول کے خرچے پر وداؤٹ ایکسپینس, اس کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا, اسکول کے خرچے پر اس کا آپریشن کروا دیں گے. اینڈ ہی وڈ ناٹ کنسنٹ ٹو دا آپریشن. تو ولنگنس ہی نہیں شو کر رہا تھا, کنسنٹ ولنگنس. اوکے, وہ کہتا تھا نہیں. اوکے, ہی asserted that Allah put those tonsils in his son's throat for some good reason. اس نے کہا کہ خدا نے اگر میرے بچے کے گلے میں ٹانسلز رکھے ہیں تو کوئی اچھی وجہ ہوگی ان کی, اس وجہ سے میں اپنے بچے کے گلے سے یہ ٹانسلز ریموو نہیں کروا رہا. اینڈ دیٹ ہی وڈ ناٹ اسٹینڈ فار دیئر ریموول. وہ ان کو وہاں سے ریموو نہیں کروائے گا, ہٹوائے گا نہیں, ختم نہیں کروائے گا. Since the boy was absorbing too much poison to permit proper application to his college work. اور بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ان ٹانسلز میں زیادہ سے زیادہ پوائزن اس کو کیا کر رہا تھا, ایبزارب کر رہا تھا, جذب کر رہا تھا, اور وہ کالج کے کام کی طرف ٹھیک طرح سے توجہ نہیں دے رہا تھا, اور بلکہ وہ اس کی بیماری اس کو الاؤ نہیں کرتی تھی کہ وہ توجہ دے سکے. We had to ask him to go home. تو ہمیں اسے یہ کہنا پڑا کہ وہ گھر چلا جائے. Of course such cases are rare. Okay, وہ اس طرح کے کیسز نہ ہونے کے برابر ہے, very much rare. But is it necessary to keep constantly in mind that simple fact that there is no substitute for health? وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز بہت ضروری ہے جو آپ نے مستقل طور پر constantly اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے, and that is there is no substitute for health, there is no alternate to health. کہ صحت کا کوئی متبادل نہیں ہے, جان ہے تو جہان ہے. اوکے, تو سب سے پہلے آپ نے جب آپ صحت کا خیال رکھیں الٹیمیٹلی sound body has a sound mind. So keep this very simple rule in your mind کہ آپ کے سر میں بھی درد ہو تو زندگی کو کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے. So that is why you must keep yourself healthy, اور health کا کوئی substitute نہیں ہے. And that however such a man may know, it is not of much value unless he possesses the physical vigor to bring it to bear on the world's problem. اور چاہے انسان اس کو سمجھے یا نہ سمجھے, اب بہت طرح سے انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اسے اس طرح سے ویلیو نہیں دے رہا ہوتا, لیکن جب تک اس کے پاس فزیکل ویگر نہیں ہوگی, فزیکل پاور نہیں ہوگی, اوکے, تو وہ دنیا کے جو مسائل ہیں ان کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکے. کیونکہ دنیا کے مسائل کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کس کی ہے, ایک فزیکل ویگر کی اس کو ضرورت ہے. تو اگر فزیکل ویگر اس کے پاس ہوگی تو الٹیمیٹلی he would be able to solve the problems. اوکے بیٹا, نیکسٹ ٹینس اپنا جو ہے وہ کرتے ہیں. اس میں ہم نے فیوچر, آئی تھنک سو فیوچر کنٹینیوس تک ہم نے کر لیا ہے جو میرے مائنڈ میں آ رہا ہے, فیوچر کنٹینیوس. تو آج ہم پریزنٹ ہم کرتے ہیں, پریزنٹ پرفیکٹ. آج ہمارا جو نیکسٹ ہوگا دیٹ وڈ بی پریزنٹ پرفیکٹ. جی بچے, نیکسٹ ہمارے پاس ہے
present present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट. ओके बेटा, इसका जो आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा दैट वुड बी सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस आपके पास आ जाएगा वर्ब थर्ड फॉर्म. और जितने भी परफेक्ट हैं आपके पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सब में आपके पास जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो कौन सी आएगी? वो थर्ड फॉर्म ही आएगी. प्लस यू हैव ऑब्जेक्ट. ओके, सो दैट इज योर स्ट्रक्चर. हैज आपके पास जो सिंगुलर, जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके साथ हैज आएगा, और जो प्लूरल होगा उसके साथ क्या आएगा? हैव आएगा. और या प्रोनाउन जो सिंगुलर है, ओके, उसके साथ क्या आएगा? हैज आएगा, और उसके साथ क्या हैव आएगा. इसी तरह से मीन्स यू के साथ आप हैव यूज करेंगे, आई के साथ आप हैव यूज करेंगे, ओके, और बाकी सिंगुलर और प्लूरल का आप माइंड में, थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्वियसली जो है उनके साथ भी हैज आएगा. लाइक वी हैव द एग्जांपल, we have learned our lesson. और इसमें आमतौर पे जो कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट है उसको शो किया जाता है परफेक्ट में. कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट और एक्शन, कोई भी एक्शन या कोई भी जो इवेंट है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है, काम मुकम्मल हो चुका होता है. ओके, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट को क्या करते हैं? यूज करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में मुकम्मल हुआ तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज करते हैं. एंड देन वी हैव शी हैज washed the clothes. She has washed the clothes. ओके, पहला ये है कि हमने अपना सबक याद कर लिया है या हम अपना सबक याद कर चुके हैं, और सेकंड क्या है कि वो कपड़े धो चुकी है. ये आपके पास आ जाएगा. और इसमें जब आपने बनाना है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, द सेम फार्मूला आपने यूज करना है जो आप पहले आप टेंसेस में यूज करते रहे हैं. ओके, लाइक शी हैज नॉट washed. ओके, ये आगे कंटिन्यू रहेगा. शी हैज नॉट washed, एंड देन you have has she washed and then डबल क्वेश्चन में आपके पास आ जाएगा why has she washed the clothes. ओके, वो उसमें आ जाएगा, डबल क्वेश्चन में आ जाएगा. सो दिस इज, ये आपके पास नहीं वो परफेक्ट है. और इसमें आपके पास जो सेंटेंसेस हैं वो आप जल्दी जल्दी लिख लें. मैंने मेहनत करने का मुसम्मम इरादा कर लिया है. मैंने मेहनत करने का मुसम्मम इरादा कर लिया है. तो इसके लिए आपके पास जो वर्ब आ जाएगा, जिस जो डिफिकल्ट इरादा कर लेने के लिए, वो आपके पास ईडियम है, मेक अप one's mind. Make up one's mind. Next,
ڈاکٹر نے مریض کو لاعلاج قرار دے دیا ہے. ڈاکٹر نے مریض کو لاعلاج قرار دے دیا. قرار دے دینا کے لیے آپ لکھیں گے ڈکلیئر. اوکے، اس کی فارم آپ خود بنا لیں گے. اور لاعلاج کے لیے انکیوریبل لاعلاج. جی آگے بیٹا سینٹنس لکھیں گے. میرے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا ہے. میرے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا ہے. میرے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا ہے. اوکے، اور چبھ جانے کے لیے آپ لکھیں گے رن انٹو. رن انٹو چبھ جانے کے لیے. اور کانٹے کے لیے آپ نے وہ تھون لکھیں گے THORN تھون. آگے لکھیں میں نے اسے کورا جواب نہیں دیا ہے. میں نے اسے کورا جواب دے دینا سیدھا سادہ. میں نے اسے کورا جواب نہیں دیا ہے. تو کورا جواب کے لیے ہم یوز کرتے ہیں جو وہ ناؤن جو یوز کرتے ہیں وہ ہے بلینک ریفیوزل. بلینک ریفیوزل کورا جواب بلینک ریفیوزل. میں نے اسے کورا جواب نہیں دیا ہے. اوکے، اس کے بعد بیٹا آپ کے پاس جو نیکسٹ ہے سینٹنس دیٹ از آپ نے اس کو ایک ہتک امیز خط کیوں لکھا ہے. آپ نے اس کو ایک ہتک ہے تے اور کاف ہتک امیز خط کیوں لکھا ہے. ہتک امیز خط کے لیے آپ لکھیں گے انسلٹنگ. کیا لکھیں گے؟ انسلٹنگ. آپ نے اس کو ایک ہتک امیز خط کیوں لکھا ہے. انسلٹنگ. آپ نے اس کو کوئی اہمیت کیوں نہیں دی ہے. اوکے، اہمیت کے لیے امپورٹنس ہو جائے گا. آپ نے اس کو کوئی اہمیت کیوں نہیں دی ہے. یہ امپورٹنس ہو جائے گا. آگے بیٹا کیا اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ نہیں لیا ہے. کیا اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ نہیں لیا ہے. بدلے کے لیے آپ یوز کریں گے ٹیک ریونج. بدلہ لینا. بے عزتی انسلٹ ہو جائے گا. کیا اس نے دل سے آپ کی خدمت نہیں کی ہے. کیا اس نے دل سے آپ کی خدمت نہیں کی ہے. کیا اس نے دل سے آپ کی خدمت نہیں کی ہے. نیکسٹ بیٹا جو سینٹنس ہے وہ خدمت کے لیے سرو میں نے ورڈ لکھ لیا ہے. وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جا چکی ہے. وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جا چکی ہے. اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ ہوگی ہائر ایجوکیشن اور بیرون ملک فورن کنٹری. اور آگے بیٹا نیکسٹ سینٹنس ہے کیا ہمارے دشمنوں نے ہار تسلیم نہیں کی ہے. ہار تسلیم کرنے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں ایکسیپٹڈ یا ایکسیپٹ دی ڈیفیٹ. یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ ییلڈ کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں. سرنڈر کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں. اوکے، اس حساب سے سینٹنس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کا کس طرح کا بن رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ سینٹنس میں جو اس کی فارم ہے وہ کس طرح سے بن رہی ہے کہ جو آپ کو وہاں پہ ورڈ زیادہ سوٹیبل لگے وہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے ایڈ کر دینا. اوکے، نیکسٹ بیٹا آپ ایڈیمز کو دیکھ لیں. ایڈیمز میرا خیال ہے ہم پہنچے تھے ایٹ ہوم ان تک پہنچ گئے تھے. ایٹ ہوم ان. نیکسٹ آپ دیکھ لیں جو آپ کے پاس ایڈیمز ہیں 5. ایٹ اسٹونز تھرو. یہ بھی شاید میں نے لکھا تھا لیکن چلیں دوبارہ اس کو جو ہم آپ کرنے ہیں. ایٹ اسٹونز تھرو. ایٹ اسٹونز تھرو. ایٹ اسٹونز تھرو کیا ہونا؟ قریب ہی ہونا. یہ بلکہ شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا. ایٹ اسٹونز تھرو بالکل ہی جو قریب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹ اسٹونز تھرو. جیسے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہی لیوز ایٹ اے اسٹونز تھرو فرام مائی ہاؤس. نیکسٹ آپ کے پاس ہے ایٹ
daggers at daggers drawn at daggers drawn کا مطلب ہوتا ہے دشمنی ہونا یا دشمنی پر ہونا کے لیے آپ یوز کرتے ہیں at daggers drawn. پاکستان اینڈ انڈیا آر ایٹ ڈیگرز ڈرون ود ایچ ادر. ڈیگر کیونکہ کہتے ہیں خنجر کو، تو خنجر نکالے ہوئے ہونا مینس کہ دشمنی پہ ہونا، لڑائی کے کنارے پہ ہونا یا دشمنی پہ ہونا. آگے بیٹا جو آپ کے پاس ایڈیم ہے دیٹ از ایٹ لارج. ایٹ لارج کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہونا، مفرور ہونا. the thief is still at large. اوکے جو ایزی سینٹینس ہے اس کا the thief is still at large. then we have at one's fingers ends. at one's fingers ends یہ ہم ازبر ہونا، اچھی طرح سے یاد ہونا. okay as one finger. all the important idioms are at my fingers ends. yeah, all the important formulas of math are at my fingers ends. okay and then we have at the 11th hour. at the 11th hour. okay این موقع پر، آخری موقع پر. he reached the station at the 11th hour. okay آخری موقع پر یا اس پہ این موقع کے اوپر. okay at the 11th hour he reached the station at the 11th hour. okay so these are the idioms کے پہلے آپ کے پاس پرفیکٹ present perfect ہے، اس کے sentences میں نے آپ کو لکھوائے. so this is all for today. آپ نے ان چیزوں کو اچھی طرح سے پریپیئر بھی کرنا ہے اور اس کی آپ نے ایکسرسائز بھی یاد کرنی ہے.